أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تفسیر میں ہم 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ عقیقے کے بارے میں کچھ ضروری احکام سنیں گے۔ کئی لوگوں کو عقیقے کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، وہ مختلف سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ عقیقے کا مطلب کیا ہے، عقیقہ کیا ہوتا ہے، دینا ضروری ہے نہیں ضروری، دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں عقیقہ دیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ یہ کیونکہ ہر گھر میں بچوں کی پیدائش تو ہوتی رہتی ہے، کسی کے اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے پوتے نواسے پیدا ہوتے ہیں، یا کوئی اور خاندان میں گھر میں ولادت کا سلسلہ ہوتا ہی رہتا ہے بچوں کا۔ تو اس سلسلے میں ضروری احکام ہمیں پتہ ہونے چاہیے، شرعی مسائل کیا ہیں، فائدے کیا ہیں عقیقے کے۔ اور انشاءاللہ وقت کے حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں جتنا میکسیمم چیزیں ہو سکے ہم سیکھیں اس مختصر سے ٹائم کے اندر۔ کمیونیکیشن سکل پہ بہت سارے لوگ کورسز کرتے ہیں، فیسیں پے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کمیونیکیشن سکل سیکھتے ہیں، گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اور واقعی یہ ایسا ہنر ہے کمیونیکیشن کا کہ چاہے کوئی کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہو، اگر اسے کمیونیکیشن سکل نہیں آتی تو نہ وہ اچھا بزنس مین بن سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جسے صحیح بولنا نہیں آتا۔ ڈگری کے ساتھ ساتھ بولنا بھی ضروری ہوتا ہے ہر فیلڈ کے لیے، اور معاشرے میں بھی جس کو بولنا اچھا آتا ہے تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو گفتگو کے صحیح آداب کیا ہیں کوشش کریں گے تھوڑا سا اس بارے میں سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ عسا قریب ہے، ربکم تمہارا رب، این یرحمکم کہ وہ رحم فرمائے تم پر، یرحمکم کم جہاں آ جائے نا تم پر، وہ رحم فرمائے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم لوٹے، عدنا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا، جعلنا ہم نے بنا دیا، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، حصیرا قید خانہ۔ ان بے شک، ھذا القرآن یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، للتی اس راستے کی جو ہی اقوم وہ سب سے سیدھا، ویبشر اور بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے،
मुमिनीना उन ईमान वालों को, अल्लदीना जो यामलून अमल करते हैं, सालिहात अच्छे नेक अमल करते हैं, अन्ना के लहुम उनके लिए अजरन कबीरा, उनके लिए अजरन कबीरा बड़ा सवाब है। व अन्नल्लदीना ये कि वो लोग जो ला युमिनून ईमान नहीं लाते, बिल आखिरा आखिरत पर, आतदना हमने तैयार कर रखा है, लहुम उनके लिए अज़ाबन अलीमा बड़ा दर्दनाक अजाब। वयद उल इंसानो और दुआ कर देता है, यद दुआ कर देता है इंसानो आदमी, बिशर्र बुराई की, दुआ हो उसका दुआ करना, बिल खैर भलाई की, वकान अल इंसान वजूला और है आदमी बड़ा जल्दबाज। आदमी जल्दबाजी में दुआ कर देता है और तो समझ लगती क्या दुआ कर दी, बस बद दुआ कर देता है, आदमी बड़ा जल्दबाज है। तर्जुमा कंजुल इरफान। करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए और अगर तुम फिर दोबारा शरारत करोगे तो हम दोबारा सजा देंगे और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना दिया। यानी ए बनी इसराइल, दूसरी मर्तबा के बाद भी अगर तुम दोबारा तौबा कर लो और गुनाहों से बाज आ जाओ तो हम तुम पर फिर अपना रहमो करम करेंगे, लेकिन अगर तुमने तीसरी मर्तबा फिर शरारत की, फिर तुमने फितना व फसाद किया तो हम फिर तुम्हें उसकी सज़ा देंगे। चुनांचे फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने तीसरी मर्तबा फिर वही हरकत शुरू कर दी और ज़माना मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की तो उन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई और फरमा दिया गया कि अल्लाह की तरफ से या लोगों की तरफ से कोई सहारा मिल गया तो उनकी कुछ बचत हो जाएगी, वरना इन पर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई है। चुनांचे हमारे ज़माने में यहूदियों को देख लें कि उन्हें मगरबी मालिक का सहारा हासिल है, अगर वो हट जाए तो एक दिन में अपनी औकात देख लेंगे। इन्ना हादल कुरान यहदी, बेशक ये कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है, सबसे सीधी राह दिखाता है और नेक अमाल करने वाले मोमिनों को खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। और ये कि जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हमने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। नेक अमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है और जो नेक अमाल नहीं करेंगे, बुरे अमाल करेंगे तो उनके लिए फिर दर्दनाक अजाब है। इस आयत और इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की 3 खूबियाँ बयान फरमाई हैं। कुरान सीधा रास्ता दिखाता है और वो रास्ता अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, उनकी इताअत करना, यही सीधा रास्ता जन्नत तक और खुदा तक पहुँचाने वाला और अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदों यानी वलियों और उन नेक बंदों का है जिनकी पैरवी का कुरान पाक में हुक्म दिया गया। दूसरी बात, नेक अमाल करने वाले मोमिनों को जन्नत की बशारत देता है। कुरान पाक नेक लोगों को जन्नत की बशारत देता है और आखिरत के मुनकरीन को दर्दनाक अजाब की खबर देता है। वयदुल इंसान बिश्शर्रि दुआहु बिल खैर, और कभी आदमी बुराई की दुआ कर बैठता है जैसे वो भलाई की दुआ करता है। वकान इंसान अजूला, आदमी बड़ा अजूला जल्दबाज है, आदमी बड़ा जल्दबाज है। आयत का खुलासा यह है कि आदमी जिस तरह भलाई की दुआएं मांगता है इसी तरह बाज़ औक़ात बुराई की भी दुआएं मांगता है। जैसे कई मर्तबा गुस्से में आकर अपने घर वालों के लिए बददुआ कर देता है, गुस्से में आकर अपनी औलाद के लिए, अपने माल के लिए दुआ कर देता है। औलाद पे गुस्सा आया, औलाद के लिए बददुआ कर दी फ़ौरन। गुस्से में आकर सबको कोसता है, उनके लिए बददुआएं करता है। तो ये इंसान की जल्दबाजी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्से की हालत में अपने आप को बहुत कंट्रोल करना चाहिए, अपनी ज़ुबान को खासकर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। और जल्दबाजी उमूमन नुकसान देती है। अगर अल्लाह ताला उसकी ये बद्दुआएं कबूल कर ले तो वो शख्स या उसके अहलो अयाल हलाक हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इसको कबूल नहीं फरमाता। जैसा कि एक और मकाम पर अल्लाह पाक फरमाता है, वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिल खैरि लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम, और अगर अल्लाह लोगों पर अजाब इसी तरह जल्दी भेज देता जिस तरह वो भलाई जल्दी तलब करते हैं तो उनकी मदद उनकी तरफ पूरी कर दी जाती। इससे मालूम हुआ कि गुस्से में आकर अपने लिए, अपने औलाद के लिए या किसी मुसलमान के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए और हमेशा मुँह से अच्छी बात निकालनी चाहिए।
کہ نہ معلوم کون سا قبولیت کا وقت ہو. جب ہم اولاد کو دعا کر رہے ہوں اللہ کرے تیری ٹانگ ٹوٹ جائے, تیرا یہ ہو جائے, تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اب غصے میں آ کے تو وہ بات کر دی, اس نے بالفرض ستایا, تنگ کیا, جو بھی برا بلا کہا, دل آزاری کی, غصہ آ ہی جاتا ہے. لیکن اگر ایسی دعا کر دی اور وہ قبولیت کا وقت تھا, وہ دعا قبول ہوگی, تکلیف بھی خود ہی ہوگی. پھر جب اولاد پریشانی میں ہوتی ہے, محبت تو ہے نا اولاد سے, بہن بھائیوں سے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے, ایک دل کے اندر جو ایک محبت چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بظاہر ہم غصے ہوتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو, سارا سلسلہ ہے, لیکن محبت تو ہے نا دل میں. تو اب غصے میں آ کے بد دعا کر دی اور وہ قبول ہو گئی, اس کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا, تو اب پھر ساری زندگی کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے منہ سے اچھی ہی بات نکالنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں عموماً مائیں بچوں کو طرح طرح کی بددعائیں دیتی رہتی ہیں, اور خصوصاً ماؤں کی یہ زیادہ عادت ہوتی ہے کہ غصہ آیا بچوں پہ بد دعا دے دی, تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تباہ ہو جائے, مر جائے, تجھے کیڑے پڑ جائیں, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے, اس سے بہت اعتراض کرنا چاہیے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے مراد ہے کافر, برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا مراد ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا کہ یا رب اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اسی وقت اس کی گردن مار دی. اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ آدمی بڑا جلد باز, اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے جو دینی اور دنیوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے کام لیتے ہیں. جیسے دینی کاموں میں کیسے وضو کرتے ہوئے جلدی 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 وضو کیا, جلدی وضو کیا, اب کئی فرائض واجبات چھوڑ دیتے ہیں, کئی سنتیں چھوڑ جائیں گے. نماز ادا کرنے میں جلدی کرتے ہیں, تلاوت قرآن کرنے میں جلدی جلدی کرتے ہیں. نماز زیادہ نفل پڑھیں گے, اتنے میں نے نفل پڑھنے, زیادہ نفل پڑھنے, اب زیادہ کے چکر میں وہ جلدی جلدی پڑھیں گے, قرات کا خیال نہیں رکھیں گے, دیگر نماز کے اندر شرائط واجبات کا خیال نہیں رکھیں گے. تلاوت قرآن کرنے میں جلدی, اتنی جلدی کہ کئی حرف چبا جاتے ہیں, زبر زیر مدوں کا شدوں کا خیال نہیں رکھتے, کتنا کھینچنا ہے حروف لین کا, حروف مدہ کا, بہت ساری چیزوں کا خیال رکھے بغیر نان سپیڈ چلتے ہی رہتے. تو اس میں جلدی. اسی طرح روزہ افطار کرنے میں جلدی, بس ٹائم دیکھتے رہتے, افطاری کا ٹائم ہونے والا. جیسے نفلی روزے ابھی رجب میں خوش نصیب لوگ روزے رکھتے ہیں, 3 ماہ جو ہے نا یہ روزے رکھتے ہیں نیک لوگ, یہ صالحین کا ایک معمول ہے اور اس کے بہت فضائل بھی ہیں. تو روزہ رکھنا چاہیے. ویسے بھی یہ سیزن ہے, دن چھوٹے راتیں بڑی, یہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے اس سے. تو روزہ جب کھولتے ہیں نا تو اس ٹائم جو پہلی کو اذان ہو جائے, کہیں سے نظر و گھڑی بھی ہوتی ہے, اب پتہ نہیں ٹائم شروع ہوا یا نہیں ہوا, بس کہیں سے اذان کی آواز کان میں پڑ جائے, چاہے وہ اذان ہو سکتا ہے 1 منٹ پہلے ہو گئی ہو. تو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اسی طرح تراویح ادا کرنے میں جلدی, قربانی کرنے میں جلدی, ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں جلدی, ارکان حج ادا کرنے میں جلدی, دعا کی قبولیت میں جلدی. دعا مانگی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی, مہینہ ہو گیا دعائیں مانگ رہا ہوں ابھی تک قبول نہیں ہو رہی, میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی, کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا, سال ہو گیا دعائیں کر رہا ہوں, اور پھر مایوس ہوتے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی اس در کو چھوڑ کے اور کہاں جائیں گے, جو ملنے ادھر سے ہی ملنے ہیں, چاہے ساری زندگی مانگتے ہوئے گزر جائے. وہ نہ دے اس میں بھی حکمت ہے, لیکن وہ نہ دینے میں بھی دیتا ہے اور آخرت کے لیے بچا کے رکھتا ہے ہمارے لیے, وہ بڑا کریم ہے. نہ ملنے پر شکوہ کرتے ہیں, دنیا طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں, کسی کے خلاف بدگمانی کرنی ہو اس میں جلدی کرتے ہیں, کسی کو گناہ گار ٹھہرانا ہو جلدی کرتے ہیں, ہاں اس نے یہ گناہ کر دیا. اب کسی نے کوئی گناہ والا کام نہیں کیا اور ہم نے اس پہ گناہ کا فتویٰ لگا دیا تو خود گناہ گار ہو جائیں گے. اسی طرح کسی کو کافر قرار دینا, کافر کہنا مسلمان کو, اگر وہ کافر نہیں ہے یا ایسا جملہ نہیں کہا اور کافر کہہ دیا تو وہ کفر اپنی طرف لوٹ آتا ہے, بندہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو بہت سارے معاملات میں جلدی کرتے ہیں, رائے قائم کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ بس یہ بندہ نا یہ ایسا ہے, ایسے ہی ہے. اب بظاہر چیزیں دیکھ کے, چند معاملات دیکھ کے ظاہری حالت پہ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک رائے بٹھا لیتے ہیں, اور پھر کئی سال تک یا بعض کا ساری زندگی اس کے بارے میں وہی رائے رہتی ہے. اس کا چہرہ سامنے آتے ہی وہ دل کے اندر جو رائے ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, ہاں یہ ہے ہی ایسا, بس یہ ایسا, اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, ایسا دل میں بدگمانی بٹھا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی مسلمان کے بارے میں بھی بدگمانی, بغض و کینہ یہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے, اس میں اپنا ہی نقصان ہے. کسی سے جھگڑا مول لینے میں جلدی کرتے ہیں, ذرا کسی نے کچھ کہا فوراً جھگڑے کے لیے تیار, کسی پر غصہ نافذ کرنے میں جلدی,
غصہ آیا فوراً جھاڑ دیا. کسی کے خلاف یا کسی کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں جلدی، گاڑی چلانے میں جلدی، گاڑی سے اترنے اور چڑھنے میں جلدی، روڈ پار کرنے میں جلدی. گاڑی یا بائک چلانے میں تو ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے میں سے آگے نکل جاؤں، اور یہ سسٹم تقریباً ہمارے ملک میں ہی ہے. غیر مسلم ممالک میں، یورپ میں، امریکہ کے ملکوں میں ایسا رجحان بالکل نہیں ہے. بس جو اپنی لائن میں ہے وہ دوسرے سے آگے نہیں جائے گا، پچھلا آگے نہیں جائے گا، ہر ایک اپنی لائن میں ہی رہے گا. یہاں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں بائک ادھر سے نکالوں، ادھر سے نکالوں، گاڑی میں اس سے پہلے میں نکال لوں. یعنی عجیب و غریب سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے. باہر سے کوئی بندہ آ جائے تو اس کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ میں کروں کیا. تو اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. تو جلد بازی ہر معاملے میں، گاڑی سے اترنے میں، چڑھنے میں، روڈ پار کرنے میں، بے شمار دینی امور میں، دنیا کے امور میں جلد بازی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اور دینی معاملات، دنیاوی معاملات میں بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ ان احادیث پر نظر رکھیں جس میں جلد بازی کے نقصانات بتائے گئے ہیں، اس کی آفات بتائی گئی ہیں، اور ان کے نقصانات سے خود کو بچانے کی کوشش کرے. حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برد باری اللہ کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے توقف کیا، یعنی جلد بازی نہیں کی، تھوڑا رک گیا کہ اب میں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے، کیا کرنا ہے، جس نے توقف کیا اس نے اپنا مقصد پا لیا، یا قریب ہے کہ وہ اسے پا لے. اور جس نے جلد بازی کی اس نے خطا کی، یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے گا اس جلد بازی کی وجہ سے. یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جن میں جلدی کرنا مذموم نہیں ہے، بعض کاموں میں جلدی شریعت کو مطلوب ہوتی ہے. جیسے نمازیں رہ گئی ہیں تو قضا کرنے میں جلدی کرے گا. جیسے آج کی فجر رہ گئی ہے تو کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی یا رہ گئی ہے، تو اب یہ نہیں کہے گا چلو میں زور کے ساتھ پڑھ لوں گا، شام کو پڑھ لوں گا، جب ٹائم ملے گا پڑھ لوں گا. تو ایسا نہیں. اب جیسے ہی یہ زوال کا ٹائم ختم ہوگا، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد فوراً اسے پڑھنی پڑے گی. فجر کی نماز میں دیر اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. ظہر تک ڈیلے کر دے گا، خیر قضا تو ہو گئی، نماز تو رہ گئی ہے، تو ٹھیک ہے پھر زور کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب میں پڑھ لیں گے، عشاء میں پڑھ لیں گے. تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جتنا دیر کرے گا اتنا گناہ گار ہوگا. تو نماز کی ادائیگی میں جو رہ گئی ہے، جیسے ہی ٹائم کو بیچ میں زوال کا ٹائم نہیں ہے تو فوراً وہ نماز ادا کر لے، اس میں دیر نہ کرے. اب ان کاموں میں فرمایا گیا جلدی کرو. اسی طرح نماز جنازہ ادا کرنے میں جلدی کا حکم ہے، قرض کی ادائیگی میں جلدی کا حکم ہے. اب جن کاموں میں جلدی کا حکم ہے اس میں ہم ڈیلے کرتے ہیں. کسی کے پیسے دینے ہوں تو کوشش کرتے ہیں جتنے دن آگے ٹپ جائیں اتنا ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اور اس کا بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی سے ہم نے قرض لیا، جس ڈیٹ پہ دینا تھا اس ڈیٹ پہ اس کو قرض نہیں دیا، ایک تو ہم گناہ گار ہوئے، دوسرا اس شخص کو اس کا فائدہ کیا ہوگا جس کا قرض تھا، اس کو روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. کسی سے ہم نے 1 لاکھ لیا، وہ ٹائم پہ نہ دیا، اب جتنا ڈیلے کریں گے گناہ گار ہوتے جائیں گے. اور اس بندے کو فائدہ کیا ہوگا، اس کو روزانہ 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا رہے گا. 1 مہینہ لیٹ کیے اس کو 30 لاکھ کا ثواب مل گیا. اب آگے حساب لگاتے جائیں. تو اگر ہمارا کسی نے قرض دینا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ ہم نہیں دے رہا تو ہمارا بھلا کر رہا ہے. ویسے کہاں دینے تھے 30 لاکھ ماہانہ یا سالانہ، ملٹیپلائی کرے 1 لاکھ کو تو 365 لاکھ بن جاتے ہیں. پیسے کس نے دینے تھے؟ لیکن اگر کسی نے ہمارا 1 لاکھ کھا لیا اور ٹائم پہ نہ دیا تو پھر ماہانہ 30 لاکھ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ہر مہینے آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے. تو اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے کو پیسے کھا گیا. کئی لوگ اتنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے نمازیوں میں سے، محلے میں سے بھی ایسے ہیں، یار میرا 50 لاکھ وہ کھا گیا، 1 کروڑ ادھر چلا گیا. ٹینشن میں ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ہم نے سال کے اندر ایسوں کو بالکل صحت کے حوالے سے بھی ختم ہوتے دیکھا، اور کئی تو دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں اسی ٹینشن میں. اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں اسی ٹینشن میں، دے نہیں رہا. اور صاحب کیا کریں، جو کیا کروں، جو اس نے 50 لاکھ دینا، وہ میرا پلاٹ کھا گیا، وہ میرا گھر پہ قبضہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کیا کروں. اب ٹینشن میں اپنی صحت ہی ختم کر بیٹھتے ہیں. تو خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں دے رہا تو مجھے ثواب مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، آخرت کے لیے تو جمع ہو رہا ہے نا، آخرت میں حساب دینا ہوگا. تو پریشان اس پہ نہیں ہونا چاہیے. قرض کی ادائیگی میں جلدی، ہم نے اگر کسی کا قرض دینا تو فوراً دے دے، لیٹ نہ کرے، وقت سے پہلے دے دیا کرے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں
جلدی جیسے ہی واجب ہو فوراً ادا کرنی چاہیے. لیٹ کریں گے کہ نہیں کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ابھی اگلے مہینے دے دوں گا، یا رمضان آئے گا پھر دے دوں گا، تو جب واجب ہو گئی تو اب رمضان کے انتظار نہیں کرنا ہوگا. پھر رجب شعبان عموماً لوگوں کے رجحان بن چکا ہے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے یا رجب شعبان میں دینی ہے. عموماً لوگ ایسے ہی دیتے ہیں، باقی پورا سال نہیں دیتے عموماً زیادہ تر لوگ. تو جب فرض ہو گئی اسی دن دینی ہوگی، سال پورا ہوتا گیا دینی پڑے گی. لیٹ کرنا اس میں وہ گناہوں میں ڈال سکتا ہے. گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی، نیک اعمال کرنے میں جلدی، اولاد جوان ہو جائے شادی کرنے میں جلدی، اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح ہے. جیسے ہر آدمی موقع محل کے مطابق اسے سمجھ سکتا ہے کہ کن کاموں میں جلدی کرنی ہے، کن کاموں میں جلدی نہیں کرنی. یہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. اب توبہ کرنے میں جلدی، اب پچھلا سال گزر گیا، آج نیا سال ہے، تو چلو سال تو بدلتے ہیں. نئے سال سے یہ نہیں ہو گیا کہ اس میں کوئی عجیب و غریب کام ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا تو جو بیمار تھے وہ سارے ٹھیک ہو گئے یا بدل گئے ہم سارے، کچھ چینجنگ آ گئی. وہی سسٹم ہے سارا، جیسے چل رہا تھا وہی چل رہا ہے، جیسے ملکی حالات ہیں وہی ہیں، سارا کچھ وہی ہے. ہم نے خود کو بدلنا ہے. نیا سال بدل گیا، اب باقی کچھ نہیں بدلا، سب وہی چل رہا ہے. ساری رات وہ جو پٹاخے اور نہ جانے کیا کیا سلسلہ ہوتا رہا ہے، گناہوں بھرے پروگرام، شرابیں چلتی رہی ہیں ملک بھر میں، کروڑوں روپیہ اڑا دیا جاتا ہے. اور جو بیچارے سیلاب کی وجہ سے غریب بے گھر ہوئے پڑے ان کا کسی کو خیال نہیں ہے، وہی پیسہ وہاں لگا دیا جاتا، کتنوں کا فائدہ ہو جاتا. لیکن بس یہ ہمارے اعمال کہ مسلمان بھی غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی ان کاموں میں پڑے ہیں. اللہ پاک ہمیں بچائے. تو گناہوں سے توبہ کرنے میں بھی جلدی. تو ہمیں اب توبہ کر لیجیے، اللہ پچھلا سال گزر گئے، جتنے گناہ ہو گئے پچھلے سال معاف کر دے، اب میں نیکیاں کروں گا. اب جو بندہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا نا اور صرف نیک کاموں کی نیت کرتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، کیونکہ گناہوں کی میل دل پہ چڑھی ہے، کالک چڑھی ہے، دل زنگ آلود ہے، نیک کاموں میں دل نہیں لگتا. اب اسے ڈیلیٹ کروانے پڑیں گے پچھلے گناہ. اب اسے پھر مزہ آئے گا نیکیاں کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، اچھی نیتوں کے ساتھ ایک نیا ریزولوشن جسے کہتے ہیں پورے سال کو اس نے بنانا ہے. تو یہ تب ہوگا جب گناہوں سے توبہ کریں گے، میل نکلے گا گناہوں کا. تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.